جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا امنہ دلال مدینہ تاجدار بانی اسلام جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بلند اور اعلیٰ برگاہ اندر ادب و احترام دنال ہدیہ درود و سلام عرض کرم تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی پاک بلند اور اعلیٰ بارگاہ اندر عاجزانہ فریاد ہے رب ذوالجلال بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ و ہر غلطی خطا کو ہمیشہ محفوظ فرمائے اور ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام دی شفاعت دی خبر دی دولت نال مستفید فرمائے۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ لالچ صرف اپنی رحمت دا خوف صرف اپنے عذاب دا عطا فرمائے۔ مینوں اور تم سب نو رب ذوالجلال حاسدین دے حسد تم شریران دے شر تم رب ذوالجلال دائمی پناہ عطا فرمائے۔ جماعت الاخری دا آخری جماعت مبارک ہے جڑا مہینہ اگے تشریف لے آ رہے ہیں، یہ مہینہ بطور مہمان ہے ساڈے کولوں۔ اج دا دن ہے یا کل دا ایدی حقیقت خالق کائنات جل وعلا جان دے، اور اس تو بعد جڑا مہینہ تشریف لے آ رہے ہیں اس مہینے نو رجب المرجب شریف آخدے نے۔ اس مہینے کے اندر میرے اور تیرے پیارے آقا علیہ السلام رب ذوالجلال دنال ہم کلام ہوئے، یار یار دنال ملے اور ملاقات ہوئی تھی۔ بڑی عظمتہ اور بڑی ہی شانہ والا مہینہ ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال اس مہینے دی برکتہ رحمتہ اور سعادتہ دی دولت نال سب نو مستفید فرمائے۔ جماعت الاخری شریف دا آخری جمعہ اور جس موضوع سے جناب دنال ہم کلام ہونا ہے وہ ہے حصول علم کے لیے صحابہ کرام کا سفر اور شوق۔ یعنی صحابہ کرام نے علم کی خاطر کس طرح سفر فرمایا، پھر انہوں کا جذبہ اور شوق کی ایسے کئی مہینے سفر فرمائے۔ بزرگ فرماندے نے جنہیں کوئی چیز بڑھائی ہونا قدر انہوں ہوندی آن آلن نہیں ہوندی۔ مکان ہے نا مکان، باپ بنائے تو قدر باپ انہوں ہے، کیونکہ باپ نے جگر دا خون کھڑ کے بچ پائے۔
آنا لی اولاد نہیں، انہوں بڑے بڑھایا ملے ہیں۔ تو جس انسان کو بڑی بڑائی کوئی چیز مل جائے وہ دی قدر نہیں کرتا، کیونکہ انہوں مفتج ملی۔ جب اپنا زور لگے، اپنے جیب میں پیسہ، دن رات گرمی سردی جس بندے نے برداشت کر کے انہی محنتوں تو بعد وہ چیز حاصل کی تھی نا، اس بندے نو اس چیز دی قدر ہے، میں نو ثانو نہیں۔ دین دی قدر، اللہ دے پاک کلام، حضور دے فرمان دی قدر، صحابہ کرام، اہل بیت، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، حضور بھی یہ شہر ربانی شرک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خواجہ خواجگان خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جاندے سن کنی محنت دینال جماعت تیار کی تھی، کنی محنت دینال لوگوں حق دسے ہے، آنے لے لوگوں یا گدی نشینوں کی پتا کہ کی تکلیفاں مصیبتہ برداشت کی تھی یا نہیں۔ اللہ نے پاک کلام نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں خبر نہیں تو اہل علم کو پوچھو۔ اہل علم کو مراد علماء، صوفیاء، صوفیاء کرام، علماء حقہ، عارف باللہ نے، اللہ نے قرآن کے اندر نے فرمایا اگر دانوں کس چیز کا علم نہیں، کسی سردار کو جا کے پوچھو، لمبردار کو پوچھو، کسی چودھری کو پوچھو، یا کسی وزیر اعظم، کسی بادشاہ کو پوچھو، یا کسی نعت خوان کو پڑھ کے پوچھو، انہوں اپنا نہیں پتا انہوں کی دسنا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کس چیز کا علم نہیں، اہل ذکر تو مراد علماء نے، علماء کو جا کے پوچھو، علماء تم دسن گے۔ نعت خواں 5 دن 10 دن 5 دن تیار ہو جاتا ہے، جڑا عالم ہے 30 40 سال لگ دینے، 5 20 سال لگ دینے عالم بنن سے۔ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شاردہ خلاصہ آپ فرماتے سن لکھاں بیر بیری نو لگ دے، لکھاں بیر بیری نو لگ دے، کچھ کچے تے کچھ جھڑ جاندے کچے، جڑے پکڑ محمد بخشا وہی کھان وٹے، کچے جھڑ جاندے کچھ کچے جھڑ جاندے تے جڑے پکڑ محمد بخشا وہی کھان وٹے۔ پہندے نہیں کہ نہیں وٹے پہندے؟ جڑا عالم صحیح معنی جی بن جاتا ہے لوگ اس سے انگلیاں بھی اٹھاندے ہیں، ایک کہ نہیں اٹھندیاں، وہ عالم نہیں جے دے اندر برداشت نہ ہوئے، عالم وہ ہے سارا زمانہ، سارا محلہ، تمام اہل علاقہ، پوری دنیا مگل اٹھاوے لیکن ٹس تو مس نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ممبر رسول دے بے کے حق بیان نہیں کرے۔ جڑے پیر پک جاندے نا پھر مولی منڈی چونا دا لگتا ہے، کچھیاں دا لگتا ہے، کچھے لے کے سارا سال کی پوری زندگی پھرتے رہنا لگنا پاگل ہے، اور یہ دن کنے پیسے دینے، روڑی تے سٹ دے، روڑی تے نہیں سٹا دیں دے، روڑی تے سٹ دے نا، کوئی مول نہیں دیندہ، بہن نہیں دیندہ، کوئی مفت نہیں خریدہ، جے پیر جان پک، تو جدو پک جاندے نے پھر بچو خوشبو آندی، تو میری تے جدو کھلوتے ہوتے نا لارا لوگوں اٹھے بھی مارتے ہیں، تو پھر جدو مارکیٹ جاندہ ہے منڈی جاندہ مولوی ہوتا پہ جاندہ ہے، پہندہ ہے کہ نہیں؟ بازار جدو جاندے نے مولوی ہوتا پہندہ ہے، تو یہ عالم لوگ جنہیں لوگ صحیح معنی اندر عالم نے جنہ دے لوگوں دے تانے میڑے انگلیاں برداشت اٹھیاں دے طرفوں نے برداشت کی دیاں، برداشت کر کے
صبر کیتا، صبر کر کے حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا دین حضور دی امت تک پہنچایا ہے۔ جدو بازار مصطفیٰ اندر وہ عالم جائے گا، مل ہمیشہ اسے عالم دے لگے گا۔ جیڑا چھڑ کے نس جائے گا، جیڑا ہر گل آکھے ہم نہیں مانتے، او دا مل نہیں، او دا مل نہیں۔ آج لوگ علماء حقہ تے طنز کر دینے، انہنے دیوار شاہ رحمت اللہ نے فرمایا سی جنہاں نو ہنگ دے بادی خبر نہیں، او با پوچھ دے کستوریاں دے، انہوں نے کڑویاں ہنگ دی تینوں خبر نہیں، او خرید نہیں سکتا، با کستوریاں دے پوچھنے ہیں، با کستوریاں دے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے اتھے مثالیں دیتی ہے اور تینوں خود نو بزرگان دین نے اس شعر تو جڑا مطلب آخر کی تھا، علماء ربانی نے فرمایا کہ او جھلیا تینوں ہجے اپنی زندگی دی خبر نہیں، نماز دے مسائل دی خبر نہیں، استنجے دے احکام دا پتہ نہیں، تے گلہ علماء ربانی نے جا کے کرنا ہے۔ تابارے شاہ نے فرمایا جنہاں نو ہنگ دے بادی خبر نہیں، وارث آؤ با پوچھ دے کستوریاں دے، تینوں مجھے ہنگ دے بادی خبر نہیں لگی، تو آمیں مارکیٹے بڑھ گیا کہ میں کستوری دے با پوچھ لما دے کستوری لے لما گا، ظالم آپ دھوتا آجے ہنگ نہیں لے سکتا، پھٹکڑی نہیں لے سکتا، تے کستوری کتھوں لے گا، تو تا اپنے آپ نو سوار نہیں سکتا، تے علماء ربانی نو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے، یہ گلے نہیں ہو سکتا۔ نہ صحابہ چلے نے، نہ اہل بیت چلے نے، نہ علماء چلے نے، نہ رسولاء چلے نے، تے جڑے آج دے ہون دے علماء حقہ موجودہ نے، وہ بھی لوگوں دے پیچھے نہیں چلتے بلکہ وہ دے مصطفیٰ دے پیچھے چلتے ہیں۔ اگے چل کے مولانا روم رحمہ اللہ دے حوالے دے نال دسنگا کہ دین دی قدر وہ لوگ جان دے سن۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا سی نا، قدر نبی دا ایک ہی جانن، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، اور قدر نبی دا جانن والے 100 گئے وچ مدینے۔ تو کہ بزرگ فرمانے نے ایک بھی آپ نے فرمایا سی کہ قدر دین دا ایک ہی جانن، قدر دین دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر دین دا جانن والے 100 گئے وچ مدینے۔ قدر دین دا او جانن والے سن، دین دی قدر، دین دی عظمت نو جانن والے حضرت یاسر بن عمار جیسے سن، حضرت آپ دی اماں جان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن، اور دین دی قدر جانن والے اماں فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سن۔ آج بھی جنت البقیع رب ذوالجلال سے مصحف میں مدینہ شریف لے جائے، آج بھی جنت البقیع جا کے اگر ایسا اما فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا دی قبر تے کھڑے ہو کے آپ نو دین دی قدر پوچھئے نا، تے آج بھی قبر جو آواز ہم دیئے کہ میری 5 سال عمر سی جدو میں اپنے ابا جان دے پیٹ مبارک تو اوجریاں اتارنا شروع کی دیا سن، ادو تو لے کے آخری عمر تک میں دین تے بچے کو آئے نے، نماز دی قدر پوچھنی ہے میرے کو پوچھو، قرآن دی قدر پوچھنی ہے میرے کو پوچھو، حضور دے فرمان دی قدر پوچھنی ہے میرے کو پوچھو، میں اپنے بچے کو آئے نے، تو سب کوئی بچے کو آئے نے، ایسا بچے نہیں کو آئے، ایسا تو سردی بھی برداشت کر سکتے کرنے۔ آج وہ جی بڑا ٹھنڈا پانی ہے جی، بڑا ٹھنڈا پانی ہے، اور جی اتنا ٹھنڈا پانی ہو گیا جو کی کریے، اسی تو ٹھنڈا پانی نہیں برداشت کر سکتے، مسجد جی ہیٹر نہ ہوئے وہ نہیں برداشت کر سکتے، تو اللہ دے بندے وہ بھی تبیخنا جنہوں نے دین مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر اپنی جانہ دے نظرانے پیش کیتے سن۔ حضرت سیدنا قصیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک حدیث مصطفیٰ لین واسطے کن دور دراز دا سفر طے فرمایا سے۔ حضرت سیدنا قصیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما دینے کہ میں
دمشق دی جامعہ مسجد بیٹھا سا اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بیٹھو جیسا ایک شخص آپ دی خدمت اندر حاضر ہویا، حاضر ہو کے آپ دی خدمت اندر جو حاضر ہویا تے حاضر ہو کے آخر ہے اے ابو درداء میں آقا علیہ السلام دے شہر مدینہ چو آیا ماں حاضر ہویا دمشق کے اندر، دمشق کے جامعہ مسجد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سا تو کہنے لگیا کہ اے حضور میں آقا علیہ السلام امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ جو آپ دی خدمت حاضر ہویا، میرے تک ایک گل پہنچی ہے کہ تواڈے کولوں میرے آقا علیہ السلام دا ایک فرمان علی دی شان ہے، حضور دا ایک فرمان سنن دی خاطر کتھے مدینہ تے کتھے دمشق تو سفر طے فرمایا تے میں وہ سنن دی خاطر تواڈے کولوں آیا تے واللہ اللہ دی قسم اس تو علاوہ میں اور کوئی کام نہیں ہے۔ صحابہ دا علم حدیث حاصل کرن اندر شوق اور ذوق اور سفر طویل ویکھو، فرمایا حضور اور کوئی میرا مقصد نہیں، نہ میں کوئی تجارت واسطے آیا، نہ میرے کوئی تھے عزیز ہو کے بارہ دن جنہوں نے ملن واسطے آیا، نہ میں صرف یہ سنا ہے کہ تواڈے کولوں میرے آقا علیہ السلام دا ایک فرمان عالی دی شان ہے، میں صرف تواڈے کولوں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی دی شان سن واسطے حاضر ہویا۔ اگے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میں آقا علیہ السلام فرماندے سنے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ علم حاصل کرن دی غرض دے نال علم دے کسے رستے تے چلے گا، خالق کائنات جل وعلا انہوں جنت دے رستے جو ایک رستے تے چلائے گا۔ علم کیڑا؟ دین دا علم، سکول دا نہیں، جمعیان دے جی دین آخر علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے بے کڑے میں آن اتھے پاکستان علم ہو گیا چین ہی جانے اتھے چین حاصل کیڑا کرن جاندے نے وہ انگریز دا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا علم دا اتھے بھی بتھیرا جے حاصل کر گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سرکار علیہ السلام کو سنے، میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جیڑا بندہ علم حاصل کرن دی خاطر کسی علم دے رستے چلے گا، رب ذوالجلال ان جنت دے رستے کسی ایک رستے تے چلائے گا، اور علم حاصل جڑا کرنا لے او دے واسطے آسمان اور زمین دی ہر شے دعائے مغفرت کر دی ہے۔ حضور دا علم، علم حدیث، علم قرآن، علم فقہ ایڑا بندہ حاصل کردہ نا تو آسمان اور زمین جنیاں بھی چیزاں نے ہر شے او دعا سے دعائے مغفرت کر دیا ہے کہ مولا تو دی بخشش فرما، سودا سستا نہیں۔ تو فرمایا حتیٰ کہ عالم دین یعنی دین دے ہم اس عالم واسطے آسمان اور زمین اندر جنہیں ہمیں چیزاں نے دعائے مغفرت کر دیا نے، حتیٰ کہ پانی اندر جڑیاں مچھلیاں نے نا وہ بھی دعا کر دیا نے، وہ بھی دعا کر دیا نے۔ عالم دین دی عبادت کرنے والے دی فضیلت اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات دی چند دی تمام ستاروں سے فضیلت ہے، یعنی عابد سے عالم دی عابد ساری رات عبادت کریں نا
تے عالم ساری رات سو جاوے، عالم دا سونا عابد نالو افضل ہے، کیونکہ عابد اپنی ذات واسطے عبادت کر رہے ہیں، جڑا عالم پڑھ کے اگے ہزاراں کی لکھاں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہن عابد دا ساری رات عبادت کرنا، عالم دا سونا، عالم دا سونا عابد نالو افضل ہے۔ اور تمام علماء حقہ، علماء ربانی انبیاء دے وارث ہیں۔ انبیاء دا کام بھی یہی سی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میزبان مصطفیٰ نے، میرے آقا علیہ السلام جو مکہ تو مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے نا، تو میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر ٹھہرے سن، آرام فرمایا سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف دندے رہن والے نے، آپ فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دا ایک فرمان لین واسطے دور دراز دا اینا سفر فرمایا سی۔ فرماندے نے کہ میں آقا علیہ السلام کو ایک حدیث سنی، پھر وقت ایسا آیا حدیث دے الفاظ اندر شبہ پہ گیا، اشکال ہو گیا کہ پتہ نہیں حدیث دے الفاظ انجی نے کہ کس طرح ہونے۔ آپ فرماندے سن اس وقت جو میں آقا علیہ السلام کو فرمانے والی دی شان سنے سی، اس سن نالے میں حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول، جید صحابی رسول ہونے، اس وقت مصر دے اندر موجود سن، باقیاں دی میں خبر کوئی نہیں سی۔ آپ فرماتے ہیں میں روز مدینہ رسول آقا علیہ السلام نے شہر مدینہ تو چلیا، مصر پہنچیا، بڑا دور دراز دا پر کھٹن سفر، دشوار سفر طے کیتا۔ میں تو ان کو گرم بستر چھڈ کے صبح نماز فجر واسطے نہیں آ سکتے، جی پوچھ لو ساڈی زبان تے ایک ہی لفظ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہ اب ترے آپ بستر تے چھڈ نہیں سکتا، بس بستر دا قربان نہیں کر سکتا، تے جان دینی تے بڑی دور دی گل ہے، جان دینی تے بڑی دور دی گل ہے۔ اساں تساں کدھرے حدیث رسول حاصل کرنے واسطے نہ سفر کریں گے، اسی تو اپنے گھر نہیں آ سکتے، گھر قریب ہے مسجد نہیں آ سکتے، یہ آ جائیے مولوی صاحب بڑی سردی ہے، کوئی ہیٹر میٹر نہیں چلایا۔ میں کہ صحابہ کرام نے رینا دور دراز دا سفر کیتا، جیدے کو جا رہے سن انہوں نے فرمایا میرے واسطے ہیٹر دا اہتمام کریں یا ایگا دا اہتمام کریں یا سواری دا اہتمام کریں، نانا ذوق شوق سی، اس واسطے علم دی قدر وہی جان دے جن نے اپنے ہتھے اپنے پتر کو آئے ہون، اپنے باپ دیتے ہون، مارا کھا دیے ہون، علم دی قدر انہوں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت روئے زمین تھے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول زندہ سن، میں اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو فرمانے والی نشان سنے سی، صرف حدیث مصطفیٰ دے الفاظ اندر اشکال ہو گیا سی، شک و شبہات ہو گیا سی کہ پتہ نہیں الفاظ انج نے کہ کس طرح ہور نے، میں نو خبر نہیں سی، میں اس واسطے اور شک نو دور کرن دی خاطر ایک مہینے دا سفر مدینے تو مصر طے کیتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں جا کے پہنچیا، آپ فرماندے نے سرکار دی حدیث لین واسطے جو میں پہنچیا، بڑا دشوار سفر ایک مہینے تو بعد طے کرن تو بعد جب میں مصر پہنچیا، حضرت صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں جو رہائش تے پہنچیا، پتہ چلیا حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری وہ امیر مصر دے امیر سن، میں انہوں کو جا کے پہنچیا، جب انہوں کو پہنچیا میں نے انہوں کہا ضرور میرے نال کوئی ایک ساتھی سنگی بھیجو، ایک ساتھی سنگی بھیجو جیڑا میں نے حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول دے گھر لے جاوے۔ حضرت مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ حضور خیر انہا سفر طے فرمائے،
فرمایا کہ میں حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے والی دی شان سنن واسطے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے مقام تے جدو پہنچیا، میں خبر ہوئی، اطلاع کی تھی گئی کہ میزبان مصطفیٰ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تشریف لائے، بڑھاپے دا عالم ہوئے، بڑھاپے دا عالم ہوئے، اور مدینہ شریف دے وچوں ایک مہینے دا سفر طے کر کے جانا ہے ابو ایوب انصاری یا صحابہ دے کام سے۔ ازا تو سزا صرف ٹکر کھان والے ہیں یا علماء ربانی تے تنقید کرنے والے ہیں، اور سانو کام کوئی نہیں ہے، اور سانو کام کوئی نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول سن جنہوں دین دا درد سی، دین دا درد سی، کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو آئے سن، گھر بار مال جان ہر شے چھڈی سی۔ دیکھو مسلمانہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مدینہ سی، لیکن دین دی خاطر آپ جنگ لڑدیا استنبول جنہوں آج تسا ترکی آکھ دے ایتھے آکے دفن ہوئے، دین دی خاطر ہی آئے سن نا، بال بچے ہر شے چھڑ دیتی۔ میں تے تسا اپنا گھر فجر ٹائم چھڑ کے مسجد نہیں آ سکتے۔ پھر لوگ بکواساں کرن صحابہ کرام نو، اور ساڈے سنی انہاں نال یارانے لان تے تنقید اپنے علماء حقہ اپنے علماء ربانی تے کرن، جڑے صحابہ کرام نو بھنگن ساڈے او یار ہون، قیامت ال دن ابو ایوب انصاری بھی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ کھلوتے ہون، اور بلال حبشی بھی کھلوتے ہون، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کھلوتے ہون، مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا ولایت آباد شاہ بھی کھلوتا ہوئے۔ ادھر اسواں جائیے تو صدیق اکبر مولا علی نو فرمان، مولا علی اے ویکھدا پیا جیڑا تیرے نال محبت کردا سی لیکن میرے دشمن نال یاری رکھدا سی، اودیاں جا کے دعوتاں کھاندے سی۔ رب الجلال دی قسم علماء نے لکھیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لینا ہے، سرکار فرمان گے صدیق میرا یار سی، میرے یار دا جیڑا دشمن سی تو او دے نال یاری رکھی، اپنے دشمن نال دشمنی رکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں عقبہ بن عامر انصاری دے گھر جدو پہنچیا، آپ نو اطلاع کیتی گئی، عقبہ بن انصاری صحابی رسول نو آپ جدو باہر تشریف لے آئے، باہر جدو آپ تشریف لے آئے تے گلے ملے مسافہ کیتا، فرمایا حضور تو سائنہ دور دراز دا سفر، مینوں حکم کر دے میں خود حاضر ہو جاندہ۔ ہم نے فرمایا ماننے مایا ہمیشہ پیاسا کنویں کولو جاندہ ہے، کنواں کدے پیاسے کولو۔ ہن ساڈی تاں روایت الٹ ہو گئی نا کہ مولوی صاحب ذرا ساڈے کولو آن، اساں مولوی کولو ایویں نہیں۔ بزرگاں لکھیا ہے کہ ساڈا نفس فرعون تو گھٹ کوئی نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ گلے ملے مل کے فرمایا حضور کے نے فرمایا کہ سرکار دا فرمان سنیا میں تے تھانوں یاد سی تو سنیا سی، باقی دے پتہ نہیں ہے نکلے کہ تسی یاد تو میں کہ سرکار مرن تو پہلا آقا علیہ السلام دا فرمان سن جاواں۔ اے نہیں وہ دے نہیں دے ابو جو مساری کی کہنا فرمانا ہے، پھر میرے وہاں میں نے پچھتاوا رہے گا کہ سرکار دا فرمان رہ گیا، میں نہ سفر تھا کیتا ہے کہ مرن تو پہنا آقا علیہ السلام دا فرمان سن جاواں۔ ہن جے کوئی مسئلہ نہ پتہ ہوئے نا تو عالم کوئی دس دے وے تے پھر اگے پتہ جواب کی دینا، اللہ جی مولوی صاحب 50 سال ہو گئے سنیا نہیں تو ہونی کٹ دیتا ہے۔ میں کہ بندہ خدا شکر ادا کر کہ مولا مرن تو پہلا دین دی خبر ہو گئی، لا علمی سے رہے ہیں ساڑھی کسی نے آنکھ کھول دیتی۔ میں کہ جے 50 سال ہے تُسا نہیں سنیا تے قصور تو آڈا ساڑھا تا نہیں، عالم دا حق بڑھنا ہے نا کہ دین دسنا انج ہے کہ نہیں ہے، سچی گل دسنا وہ عالم کا دا۔ پیر سید یعقوب علی شاہ پھالی علیہ پتہ نہیں قسم تُسا بزرگاں نے سنے ہوں گے، آپ سید زادے سن، آپ فرماندے سن بے مولوی اگر صدے ہو جان نہ کہوں، مولوی
ڈنڈی نہ مارن کشامت نہ کرن سدھے ہو جان دیا فرماندے سن میں آل نبی اولاد علی ہو کے قسم چک کے آکھنا ادھا پاکستان سدھا ہو جائے گا میں کون جڑ جاؤں پھر سید یعقوب علی شاہ صاحب علی النبی بیا کیڑی گل کر گئے ہیں آپ آل نبی اولاد علی سن میں آپ کو سنیا نہیں لیکن بزرگاں کو سنیا کہ آپ جدو بولتے سن نا تے گڈیاں رک جاندیاں سن اللہ نے انہاں علم دتا سی آپ کو تو آپ فرماتے سن مولوی سدھا ہو جانا مولوی حضرات سدھے ہو جان ادھا پاکستان سدھا ہو سکتا ہے محلے دا مولوی سدھا ہوئے گا تو انتظامیہ نو سدھا کرے گا انتظامیہ نو سدھا کرے گا نمازی نو سدھا کرے گا محلے دار نو سدھا کرے گا جو تو مولوی ہی بے ایمان کشامتی ہے تو پچھوں محلے والے کدھروں سدھے ہونے گے ایک بندہ کام کرتا ہے سود دا مولوی نو دیندہ ہے 500 مولوی باس کر دیجئے 500 باقی اللہ کاروبار برکت دے بھی او ظالمہ بے ایک دا صحیح نہ کام میں دا سود دا ہے تم برکت دی دعا ملا سدھا ہو جانا مولوی قسم بخدا جگ سدھا ہو سکتا ہے علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ایسے قوم دے نال یہی گل لو کے گیا سی اقبال آخدا سی تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق میری طرح تجھے صحب اسرار کرے عالم نے ممبر تے بیٹھن والا مصلی تے بیٹھن والا حق کی بندا ہے کوئی شامت نہ کرے انتظامیہ غلط ہے انتظامیہ نو سیدھا کرے نمازی غلط نے نمازی نو سیدھا کرے محلے دار غلط نے محلے دار نو سیدھی گل کرے اگر اس محلے دا کوئی سردار غلط ہے انہوں سیدھی گل کرے ڈرنا نہیں موت تو میرے آقا علیہ السلام نے جامع طبرانی دی حدیث ہے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہمیشہ حق آکھی نہ وقت تو پہلے موت آئے گی نہ کوئی رزق بند کر سکے گا یہ مسئلہ دے وچ رزق ہوندا نا مسئلہ دے وچ رزق ہوندا قسم با خدا اینے عالم جڑے پڑھ کے بغیر مسیح تو پھر دے رب ذوالجلال دی قسم شام تو پہلے مر جانا چاہیے سی اور مر جانا چاہیے سی کہ نہیں مسئلہ دے رزق نہیں ہے رزق دینا رب ذوالجلال دی ذات ہے فرماندا واللہ خیر الرازقین میں بہتر رزق دینے والا ہوں مسئلہ رزق نہیں انتظامیہ کو رزق نہیں نمازیاں کو رزق نہیں محلے داراں کو رزق نہیں محلے دار نہیں پال سکتا اور تسی اسی دا اپنا ایک بھائی نہیں پال سکتے رب ذوالجلال ہے ساری کائنات پال رہے ہیں بولتے نہیں جے تو کلندر آخدہ ہے جڑا ممبر تے مسلط باوے ہودا کی حق بندہ ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق میری طرح تجھے صحب اسرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق سنے امام برحق کیڑا ہے یہ نہیں کہ جھوٹیاں روایتاں سناوے کربلا دے اندر خیمنوں آگ لگ گئی بیویاں دے دوپٹے اتر گئے لکھ لعنت ایسے مولوی تھے جڑا اہل بیت دی توہین کرے نہ کربلا خیمنوں یزیدیاں کتیاں نے آگ لائی ہے نہ بیویاں دے دوپٹے اترے نے نہ کوئی دوپٹہ اترے ہے نہ کوئی خیمنوں آگ لگی ہے قسم با خدا نہ چیز چشتیاں دا والے آخر ہے یہ خیمنوں آگ لگ دی رب ذوالجلال دی قسم قیامت آن تو پہلا قیامت برپا ہو سکتی ہے قیامت آن تو پہلا رب ذوالجلال دی قسم قیامت برپا ہو سکتی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مستورات سن کسے یزیدی کتے نے شمر لائن دی نسل لے انہا ایک وال بھی نہیں ویکھیا ویکھیا تو اڈا ایمان کی آخر ہے بے ایمان ہے اب اللہ جنہا میں مرتبہ ہے کہ آنکھیں خیمنوں آگے لگ گئی ہمیں لگ گئی تو اسی مسجد میں آگے لگن دے وہ سو صحیح یار جنہی آئے روایتہ بیان کرے مولوی سچا ہے تو جڑا اہل بیت کی عزت بچائے وہ جھوٹا ہے پھر ایک نا اقبال کی آقدہ ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے عینے میں کی موت کے عینہ کینو آخدے نے بولو وہ انگریزی پڑھنا لے کون بولو شیشے کو کہتے ہیں موت کے عینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست تیرا ہوئی ہے موت کے عینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست تیری زندگی اور بھی دشوار کرے کی کرے
میرے نہ ناراض نہیں ہونا، کلندر لاہوری دا مزارے تھی یہ تو چلا جانا کہ اقبالہ کی کر گئے ہیں موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخ دوست تیری زندگی اور بھی دشوار کرے، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، کی کر دے وے تیرے دل اندر احساس پیدا کرے، کس چیز دا دین دا احساس پیدا کرے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اور اہل بیت دا دفاع کرن دا احساس پیدا کرے۔ کون بول دا ہے؟ کلندر بولے ہے، اقبال آخد ہے دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، کی کرے بولو فتنہ ملت بیضا امامت مسکی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، بولے نہیں دے اللہ دے بندیا دین سن، اپنے دل اندر دین دا جذبہ رکھ، ایک ننگی تلوار بن منافقہ واسطے کافرہ واسطے، میرے تے تیرے دے اندر تمام 57 ملک پتہ نہیں کنے ملک مسلمانہ دے اندر ہے نے جے ساڑھے اندر ایمان جے غیرت ہوندی آج فلسطین دے مسلمانہ تے ظلم ہونا سی ظلم، ساڑھے اندروں غیرت نکل گئی ہے، ساڑھے اندروں وہ ایمان نکل گیا ہے، ساڑھے اندروں وہ اسلاف دا سلطان صلاح الدین ایوبی دا جذبہ نکل گیا ہے۔ میں تو نہیں کہنا چاہنا چھٹ انگریزی کی دڑانو محمدی شیر بن، محمدی جدو شیر بنے گا اقبال آخد ہے، اقبال کی آخد ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کلندر بولتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، وہ بیچارہ کیا جانے جو 2 رکعت کا ہے امام، جن نے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے پڑھانیاں نے انہوں نے کی پتا قوم کڑی چیز ہے۔ تحقیق کی گلہ سن، تحقیقی 50 سالاں جے 60 سال ہی نہیں سنی نا، ہون سن، ہون کی آخر دن مولوی صاحب 40 سال ہو گئے نے، عمر ہوگی دعائے قنوت بندے نو یاد نہ ہوئے پھر کی پڑھے میں کہ نماز جنازہ پڑھ لیا کھیدا میں کہ ایسے قوم دا 40 سال عمر ہو گئی ہے ہجے تک دعائے قنوت جس قوم نو یاد نہیں، مسلمان ڈب کر مرنے کا مقابلے ہی بول دے نہیں جو ناراض ہوندے پہ تو انہوں بھی کس نام دی اسی دان چپ کر گیا بول دے نہیں جو بولو اور میں کہا جی جیڑی 48 سال 40 سال عمر ہے کہ جنہوں دعائے قنوت ہے دیں یاد نہیں دو مسئلہ پوچھتے میں مولوی صاحب دعائے قنوت یاد میرے کی پڑھی ہے میں کہا جنازہ پڑھا اور کی کرنا ہے کہ دا میں کیسے قوم دا اقبال آخدہ تحقیق کی پنجابی مسلمانوں نے گلا کیتا اقبال نے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا وہ پیری مریدی کا کھیل تو ہرتا ہے بہت جلد، طویل کا بندہ کوئی سیاد لگا دے، طویل کا بندہ کوئی سیاد لگا دے، شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ کوئی آخ دے نا کہ فلاں پیر جڑا پھوکا مار دا تے 2 بال کٹھے ہو جاندے نے ایک قوم آنے سبحان اللہ چال مولوی صاحب اللہ چال بول دے نہیں یہ اقبال گلہ کر کے گیا ہے انہیں ہو تحقیق کی بازی تو شرکت نہیں کرتا، ہو پیری مریدی کا کھیل ہرتا ہے بہت جلد، طویل کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے، شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ ان جائے کہ نہیں ہے مسلمانہ بولو بیا کلندر دا فوٹو دیکھو، کلندر تیری قبر دے لکھاں سلام ہے۔ ابو یمن ساری رضی اللہ تعالیٰ نو جدو تھے پہنچے سرکار علیہ السلام دا فرمانی علی دی شان سنیا، سن کے کھانا بھی نہیں کھاتا، کھانا بھی کوئی نہیں کھاتا، کھانے کھان تو بغیر آپ نے کجاوا جڑا کسے سی اپنی آسواری تھے ایسے طرح ہی مدینہ شریف واپسی ہو گئے۔ ایمن دا ذوق اور شوق اور جذبہ صحابہ اسی لہذا اساں ان کی صحابہ لا طرز زندگی لے آئیے نا، قسم با خدا کوئی بجو ماں دے نال بدکاری کرنا لا امریکہ کتا کی برطانیہ کی بنا کیڑے کڑے یورپ ملک ساڑھا ککھ نہیں بگاڑ سکدے، ایک وال نہیں ننگا ونگا کر سکدے نے۔ آج انہیں سال نو تمام مسلمانوں جے ننگا کیتا ہے ساڑھے اندروں ایمان بھی مکے ہے غیرت بھی مکی ہے۔ ساڑھے نوجوان عیاشیاں تے بدماشیاں پہ گئے نے،
اقبال نے کیا سینا تیرے قالین ہیں تیرے صوفے ہیں ایرانی، تیرے قالین تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی طرح آسانی۔ ہوندہ میں اکھاں ننال جڑے رونا رو اکھاں جو جڑے کانڈ رہے ہیں آنسو، اے نوجوانیاں دیا عیاشیاں بغیرتیاں بدماشیاں میں نو روا رہی ہیں۔ کدے او نوجوان ساڑھا ہے سی مزن آخدہ سی اللہ اکبر رب سب سے بڑا ہے، حیال الصلاة حیال الفلاح، اے نوجوان مسندی زینت بندہ سی آج مزن آخدہ حیال الصلاة حیال الفلاح۔ کوئی بزرگ آکھے آ میرا پتر نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، ایک کڑم آگے آخدہ میرے کپڑے پلید نے دمینہ تو کپڑے کا دا دوزہ لینا سارے ہی پلید ہیں، بول دے نہیں جے گلائے سخت ہے نے لیکن برداشت کرنیاں پڑنیاں نے۔ قیامت تل دن انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر میرا بھی نام اعمال کھلے گا تو تواڈا بھی کھلے گا۔ رب دی بارگاہ جے ضرور کہنا ہے کہ مولا جنہ میں آج تک کدے کسی نال جھوٹ نہیں ماریا، غلط بیانی نہیں کیتی، کسے کو منگیا نہیں، مولا جنہ نے ناچیز تے جھوٹ ماریا سی حق بیانی کرن دے سانو روک دے سن، مولا آج انہوں ساڑے سامنے کر نعرہ کی دیکھو گے تھے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق وہ تھے رب دی بارگاہ میرے مرشد گرامی آخدے سن زبان رکنی نہیں ہاتھ چکنا نہیں، حق تو اسا زبان نہیں روکنی۔ کوئی آکھے کہ مسجد چھٹی کر جو جناب لکھا مسجدہ قربان، لیکن دین حق تو لکھا مسجدہ قربان کر سکنا۔ اس تنخواہ جڑا دین دے اندر ڈنڈی مار کے تنخواہ لینی وہ نال بندہ مٹی پھک لوے بہتر ہے۔ کی حضور نے فرمایا حرام کھانے سے میرا امتی مٹی کھائے، کی کھائے مٹی کھا لوے۔ انڈوں کی بدن کاری صاحب تھوڑی جو ہمارے اینا کتھو لب گیا ہے، میں کہ ساڑھا کمال نہیں، دو بابے لبے نے دو بابے، یہ انہاں دا کمال ہے۔ ایک بابا دنیا تو چلا گیا ہے لیکن وہ دی روحانیت وہ اپنا روحانی فیض دے رہا ہے، ایک بابا حیات ہے انہوں سلام پیش کرنے ہیں کہ مولا اس بابے دی عمر دراز فرما جن نے سانو حرام تو بھی روکیا ہے، بے غیرتی تو بھی روکیا ہے، اور دین اندر ڈنڈی مارن تو بھی روکیا ہے، لوگاں کے ہاتھ پھیلان تو بھی روکیا ہے، دین سچا دین بیان کرن دا جذبہ دیتا ہے۔ قسم با خدا میں کدی نہیں ڈریا، میں کدی نہیں بے کے سوچیا یار میں بول رہے ہیں لوگ کی میں نمار دینے گے یا میری چھٹی کران دینے گے، کوئی گل نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جدو بخارہ دے اندر آئے سن لوگوں نے بڑی شان و شوکت دے نال آپنوں لے آندہ، پھر جدو آپ نے حق بیان نہیں کی تھی لوگوں نے جس طرح آپنوں کڑے نہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہی مسلمان سن کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے امام زین العابدین دے صاحبزادے امام زین العابدین دے صاحبزادے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر دے وچوں آپ دی لاش مبارک نو کڑ کے درخت دے نال ٹنگ کے تھلے آگ لا چھڑی سی، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے۔ کون سن؟ کدے سنیا جائے زید دا حضرت زید نو قبر وچوں کڑ کے آپ دی لاش مبارک نو درخت دے نال لٹکا کے تھلے آگ لا دیتی، آپ دی لاش مبارک نو لاکھ راکھ کر دیتا سی، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بھائی ہیں، جدو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی، کوفہ میں یہی لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھنے والے، آپ کا گریبان گھر کی دیوار سے دہلیز سے کھینچ کر باہر نکالا اور آپ کو مارا تھا، آپ نماز ادا کرنے لگے، وہی لوگ مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے، آپ نماز ادا فرمانے لگے لوگوں نے آپ کے پاؤں سے مسلے کو کھینچا تھا، وہ بھی تو مسلمان تھے۔ اگر آج وہ مسلمان علماء ربانی کے ساتھ کرتے ہیں تو کوئی نیا عجوبہ نہیں ہے، یہ پرانا طریقہ چلا آتا ہے۔ امام محب النبی خواجہ خواجگان قبل عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے مرشد گرامی آپ دا اسم گرامی ایسی خواجہ فخر جہان دلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں
وہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان سن ہوئی ایک کنجری نے پیسے دے کے آپ نے بدنام کرن دی خاطر ایک کنجری نے پیسے دیتے سن کہ صبح جا کے کنجری نے کہی کہ بابا راتی تو میرے کولو آیا سی تے کھوٹے پیسہ دے کے گیا ہے یہ وہی بھی مسلمان سن کلمہ پڑھنے والے سن یہ سجنا یہ شروع کے طور طریقہ چلے آیا ہے لیکن عالم ربانی ہمیشہ حق کی بیان کر دیا ہے یہ میں شروع تو میاں صاحب دے شیر پڑھیا سی میاں صاحب نے فرمایا سی لکھاں بیر بیرینو لگ دے لکھاں بیر آخری شیر توجہ کر لکھاں بیر بیرینو لگ دے اور سنوے آنکھ کھول رہے ہیں میاں محمد بخش شارے پہ کھڑی دا بادشاہ بولے ہیں آپ فرماندے سن لکھاں بیر بیرینو لگ دے کچھ کچے جھڑ جاندے جڑے پکڑ محمد بخشا اوہی کھانا وٹے جڑے عالم ربانی بن جاندے نا سچے عالم انہوں نے پھر جیلاں بھی بھوگنیاں بندیاں نے لوگاں دے تانے مینے لوگاں دیا گالاں بھی برداشت کرنیاں بندیاں نے لیکن عالم کے اندر اتنا جگرا ہونا چاہیے لوگوں سے نہ ڈرے بلکہ اللہ رسول سے ڈرے مرنے کے بعد ان لوگوں نے بھی زیر زمین جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے فضائل بن عیاض فرماتے ہیں بعد عمل علماء 40 سال کافروں سے بھی پہلے جہنم میں جائیں گے جب علماء جائیں گے تو حق کو جو روکنے والے ہیں ان کا کیا بنے گا بولتے نہیں بولو اللہ دی مہربانی رب نے نہ گلا دیتا ہے نہ علم دیتا ہے فاڑی دعا دے صدقے بزرگانے دی دعا سکدے 6 گھنٹے بھی بول سکنا ماں یہ دونوں گھڑیاں دی بہ جاندی ہے گھڑی نا مسلمان دین تے چل غیر دا جذبہ رکھ صبح اٹھ کے قرآن پڑھ دین حق تے چل اگر اینے عمر سے پہلا دین نہیں سکھے نا جے ہون پتہ لگے سجدہ شکر ادا کر کے مولا تیرا شکر ہے کہ مرن تو پہلا بلنا دین کا پتہ چلے تے کسی دے جھوٹ نہ مار رب فرماندہ ہے اپنے حق معاف کریں گا تے بندے نے نہیں معاف کرتا جنی دیر تک بندہ نہ معاف کرے دین نو پہلا سمجھو تقریر ہوئے 1.5 گھنٹے دی وہ دے وچوں نکاح جا کلپ کٹ کے لے آؤ اور 1.5 گھنٹے والا موقف تم 2 منٹ جی سمجھ آ گیا میں ہر جمعے تو بعد اعلان کرنا جمعے دے کسی نے اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہوئے نہ چیز یہ تھے اے نہیں بھی جمعہ پڑھا کے میں ٹر جانا 8 دن بعد 24 گھنٹے تو جناب دی بارگاہ جا دے رہا میں بولتے نہیں دے یا میں بجے ہوں یا میں نسے ہوں میں تو کیا کتابوں میں بھائیں موقف اہل سنت دے خلاف میں رجوع کروں گا برملا رجوع کروں گا یہ کوئی آکے جی فلاں مولوی کہہ رہا تھا وہ نہیں مندہ کوئی آکے جی خانے والی کہہ رہا تھا خانے والی کو ہم نہیں مانتے خانے والی تو وہ ہے جو چیلنج کرے بعد میں جب ہمارے میرے پیر بھائی مولانا زبیر صاحب جب میدان میں پہنچے ایسے فرار ہوئے ایسے جیسے ریوالور سے گولی لوگ نکالتے ہیں ہم فرار ہونے والے نہیں اللہ کی مہربانی سے میں یہاں ہی بیٹھوں گا اور تمام لوگوں کے اطمینان اور حوالہ جات دکھاؤں گا میرا کام ہے دکھانا منانا کام نہیں رب نے اپنے حبیب کو فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو منانا کام نہیں بتانا کام ہے ہم حضور کے امتی ہیں ان کے غلاموں غلاموں کرتے کرتے ان کے جو دربار پر ان کے جو آستان پر کتے ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں لیکن ہم بھاگنے والے نہیں ہیں نہ دین میں ڈنڈی مارنے والے ہیں نہ قرآن غلط پڑھنے والے ہیں نہ حدیث کا مطلب غلط بیان کرنے والے ہیں نہ جھوٹیاں روایتیں بیان کرنے والے ہیں نہ موضوع روایتیں بیان کرنے والے ہیں میں یہ کدے نہیں آکھاں گا کہ وہ ایک بی بی سرکار تے کوڑا سٹ دی سی نا تھوڑا کی ایمان آکھدے سٹ دی سی تھوڑا کوئی پیر ہوئے تے کوئی کوڑا سٹے تے تساں کی کرے سٹن دے ہو اچھا تو 1400 سال بعد ہے تو اللہ اتنا ایمان ہے کہ تھوڑے پیر دے کوئی کوڑا سٹے تے گل پہ جاندے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جے تو سارا فیض چلے تے سب خاموش رہے سن وقت ہو گیا اسے 5 منٹ میں اسے لگ گیا نہیں پتہ نہیں چلے دعا کر